رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ میں نے نعمان بن بشیر جو آپ کے غلام ہیں ان کو ایک گھوڑا تحفے میں دیا ہے، اور میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تم تحفہ دو تو رسول کریم کو گواہ بنا لینا، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو تحفہ دیا ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا بتا تو نے دوسرے بیٹے کو دیا؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا تم ظلم اور زیادتی پہ محمد کو گواہ بنانے آ گئے۔ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے 4 چیزیں اس کے متعلق ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے، جو بندہ مر گیا اس کے مال میں سے اس کا کفن اور دفن کیا جائے گا۔ یہ صرف کفن اور دفن ہے، اس میں روٹی نہیں ہے۔ یہ جو مرنے والے کے مال میں سے دیگیں پکائی جاتی ہیں یہ یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ایک بھائی آگے لگتا ہے وہ سارے پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، یہ کلنا اتنا خرچہ ہو گیا، چلیسے میں اتنا خرچہ ہو گیا۔ ایک یتیم، ایک بچے نے بھی، ایک بہن بھائی نے بھی اگر اجازت نہیں دی تھی وہ کلوں کی اور وہ چلیسویں کی روٹی کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ یتیم کا مال ہے، اور یتیم نے تو اجازت نہیں دی کہ میرا مال کھایا جائے۔ میت کے مال میں صرف اور صرف کفن اور دفن ہے۔ ہاں سارے بچے رضامند ہو جائیں کہ ہم سب پیسے ڈالتے ہیں، بعد میں ہمارے حصے سے کاٹ لینا، پھر کھانا پکا تو پھر جائز ہے۔ اور اگر ان بہن بھائیوں میں ایک نابالغ بہن بھائی ہے وہ اجازت دے تو اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ نابالغ بندے کو تحفہ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ مرنے والے کے مال سے 50,000 کا لنگر کلوں پہ، 50,000 کلوں پہ، اور 50,000 مرنے والے دن، لاکھ روپیہ چیلم کے اوپر، اب یہ باقی پیسے بانٹ لیتے ہیں۔ یہ یتیموں کا مال تھا، اور یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ مرنے والے کے مال میں صرف اور صرف کفن اور دفن ہے، اس کے علاوہ اس کے مال سے کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ کفن دفن کے بعد بندے کا قرضہ آتا ہے، کفن دفن مائنس کیا جائے گا، اس کے بعد باقی پیسوں میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا جتنا اس کے ذمہ قرضہ ہے۔ قرضہ دینے کے بعد تیسرے نمبر پہ وصیت آتی ہے۔ کفن دفن کیا، قرضہ دیا، اگر پیسے بچ جائیں تو اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اور وصیت صرف اور صرف 33% ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندے نے 100 روپیہ چھوڑا اور اس نے کہا جی 50 روپے مسجد میں دے دینا، 50 تم بانٹ لینا، تو رسول کریم نے فرمایا 33% سے زیادہ وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ 100 میں سے 33 روپے مسجد میں دیے جائیں گے اور 67 روپے اس کی اولاد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وصیت 33% سے زیادہ جاری نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات، وصیت وارث کے حق میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو پہلے سے وارث نہ بن رہا ہو۔ اب ایک اس کا بیٹا ہے پہلے ہی وارث بن رہا ہے، بیٹی ہے وہ پہلے ہی وارث بن رہی ہے، بیوی ہے پہلے ہی وارث بن رہی ہے، اب بندہ کہ جی حصے بانٹ لینا اور ایک بیٹے کو لاکھ روپے اضافی دے دینا، تو لا وصیت للوارث، رسول کریم نے فرمایا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ بندہ وصیت کر بھی دے اپنی اولاد کے لیے یا جو اس کا وارث بن رہا تھا، وارث کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ وصیت اس کے متعلق قابل قبول ہوتی ہے جو پہلے سے بندے کا وارث نہ بن رہا ہو۔ بیٹے کے حق میں وصیت کرے گا تو قابل قبول نہیں ہے، اس کو اضافی مال نہیں دیا جائے گا۔ صرف کفن دفن، اس میں روٹی نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کا قرضہ، کفن دفن مائنس کیا، قرضہ مائنس کیا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وصیت۔ کتنے فیصد؟ اس سے زیادہ وصیت عمل کرنا جائز ہے۔ یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ وراثت بنتی ہے۔ یہاں باپ ابھی پڑا ہوتا ہے، نہ کفن دفن ہوتا ہے، نہ باپ کا قرضہ ہوتا ہے، نہ وصیت ہوتی ہے، اور وراثت تقسیم کرنے کی پہلے پڑی ہوتی ہے۔ جب تک یہ 3 کام نہیں کیے جائیں گے اس کا مال وراثت بنے گا ہی نہیں۔ مال وراثت تب بنے گا جب کفن دفن بھی کر لیا جائے، اس کا قرض بھی دے دیا جائے، اس کی وصیت بھی پوری کر دی جائے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ بندے کی وراثت بنتی ہے۔ اور دوسری بات، وراثت ہمیشہ مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں ہوتی نہیں ہے۔ وراثت کی تعریف کیا ہے کہ مرنے کے بعد جو مال اس کے ورثاء کو ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ زندگی میں جو بندہ تقسیم کرتا ہے وہ وراثت نہیں ہے، وہ ہبہ ہے، تحفہ ہے۔ اب وراثت میں تو یہ اصول ہے کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے۔ وراثت ہمیشہ کب تقسیم ہوتی ہے؟ مرنے کے
اب جو زندگی میں دیا وہ کیا تھا؟ اب نعمان بن بشیر کے والد کو حضور نے کیا کہا تھا؟ اگر ایک بیٹے کو دیا تو دوسرے کو بھی۔ اب جب تحفہ تقسیم ہو رہا ہے تب یہ نہیں ہوگا کہ بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو، تب بیٹا اور بیٹی سب برابر ہے، کیونکہ یہ وراثت ہے ہی نہیں ہے۔ جب وراثت کا مسئلہ آئے گا تب بیٹی کو ایک اور بیٹے کو دو ملیں گے۔ اگر بندہ اپنا مال اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو وہ وراثت ہے، وہ کیا ہے؟ تحفہ، اور تحفے میں بیٹے اور بیٹیاں، تب 1/2 اور 2/4 نہیں آئے گا، تب برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ میں کچھ بزرگوں کو ایک اپنی وصیت بھی کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی سب کچھ بانٹ کے اپنے ہاتھ کاٹ کے اولاد کو نہ دے دینا، ورنہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاؤ گے۔ پھر بڑا بیٹا کہتا ہے جی چھوٹے سے زیادہ پیار ہے، اس کے گھر جاؤ، اور چھوٹا کہتا ہے میرے بچے بہت زیادہ ہیں، مجھ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ آپ کی اولاد تنگ کر رہی ہے، ضرور دیں، برابر برابر سب بچوں کو دیں، لیکن اپنے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا، ورنہ زندگی بھر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ اب جو بندے نے، مثال کے طور پہ بندے کے 4 بچے تھے، کتنے بچے تھے؟ 100 روپیہ اس کے پاس تھا، اس نے 20 روپے سب بچوں کو زندگی میں برابر برابر 20 روپے اس نے اپنے لیے رکھ لیے۔ اب بندے کے مرنے کے بعد جو اس نے خود اپنے پاس 20 رکھے تھے نا، وہ اس کی وراثت بنے گی۔ جو زندگی میں دیا وہ تحفہ ہے، وہ ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے۔ تب ساری اولاد کو برابر برابر دیا جائے، چاہے بیٹیوں میں ہو چاہے بیٹوں میں ہو، اور جو بندے نے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا وہ اس کے مرنے کے بعد وراثت کہلائے گی، اور پھر وہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے دیا جائے گا۔ آخری جملہ، بیٹیوں کو جہیز دیں یا نہ دیں، ان کو ان کی وراثت کا حق ضرور دیں۔